السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 213 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة سکت ہنیئۃ قبل ان یقرأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو آپ کچھ وقت کے لیے خاموش رہتے تھے۔ اذا کبر، اذا مانے جب، کبر مانے اللہ اکبر کہنا، تکبیر کہنا، کبر تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ اذا کبر جب اللہ اکبر کہتے، للصلاۃ نماز کے لیے، نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر سے مراد یہاں تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر جو کہتے ہیں اس کو نماز کی اصطلاح میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو کہ آدمی نماز میں داخل ہو گیا تو اب اس کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی، تو یہ تکبیر حرام کرنے والی ہے۔ کس چیز کو حرام کرنے والی ہے؟ جیسے دیکھنا، ادھر ادھر دیکھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا، ہنسنا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے، سکت ہنیئۃ، سکت مانے خاموش ہونا، سکت مانے خاموش ہونا، چپ رہنا، ہنیئۃ، ہنیئۃ تھوڑا سا وقفہ، ہنیئۃ تھوڑا سا وقفہ، تھوڑا سا لمحہ، وقت۔ سکت ہنیئۃ کچھ وقت کے لیے خاموش رہتے، سکت ہنیئۃ کچھ وقت کے لیے خاموش رہتے، تھوڑا سا وقفہ کرتے، تھوڑا سا وقفہ کرتے، خاموش رہتے، چپ رہتے۔ قبل ان یقرأ، قبل ان یقرأ، قبل مانے پہلے، ان یقرأ مانے قرأ یقرأ مانے پڑھنا، قرأت کرنا، قبل ان یقرأ قرأت سے پہلے، قبل ان یقرأ قرأت سے پہلے، سکت ہنیئۃ کچھ وقت کے لیے خاموش رہتے، تھوڑا سا وقفہ کرتے، قبل ان یقرأ قرأت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے۔ دیکھیے آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے استفتاح ہے، دعائے استفتاح، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوں گے، نہ شروع میں بسم اللہ نہ اعوذ باللہ، بس اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے، یہ نماز کی شروعات ہے، اللہ اکبر۔
اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعائے استفتاح پڑھنا ہے۔ کون سی دعائے استفتاح؟ حدیث میں بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے آدمی کسی کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ ان دعاؤں میں ایک جامع دعا یہاں حدیث میں ذکر کی گئی ہے جو آج کے درس میں پڑھی جا رہی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ جامع ترین دعا ہے۔ تو قرأت سے پہلے اس کو آپ پڑھتے تھے۔ تو دعائے استفتاح اللہم باعد بینی یا انی وجہت وجہی الذی یا سبحانک اللہم بحمدک، جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، ہمارے دین میں سہولت ہے، آسانی ہے۔ البتہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا یہ جامع ترین دعاؤں میں سے ہے، مختصر بھی ہے اور جامع ہے۔ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَقُولُ، راوی حدیث کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَسَأَلْتُهُ میں نے ان سے سوال کیا، سألتُ میں نے سوال کیا، ہو ان سے، فَسَأَلْتُهُ تو میں نے ان سے سوال کیا۔ کن سے سوال کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فَسَأَلْتُهُ میں نے ان سے سوال کیا، فقال اقول تو آپ نے کہا، فقال تو کہا، آپ نے کہا، اقول میں کہتا ہوں، یعنی میں پڑھتا ہوں، اقول میں پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعائے استفتاح ہے۔ یہ دعا کون سی ہے؟ دعائے استفتاح، یعنی نماز میں جو دعا پڑھی جانے والی ہے یہ سب سے پہلی دعا ہے جس سے نماز کی شروعات کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں اور اس دعا سے نماز کی شروعات کرتے ہیں، یعنی دعا کے ذریعے سے۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، باعد تو دور کر دے، باعد تو دور کر دے، بینی میرے درمیان، بینی میرے درمیان، وبین خطایایا بین مانے درمیان، بیچ، درمیان، خطایایا میری خطا، میرے گناہ، میری غلطی، میرا جرم، میرا گناہ۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے، باعد دور کر دے، یعنی دوری پیدا کر دے، بینی و بین خطایا میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرق والمغرب، کما مانے جیسا کی، کما مانے جیسا کی، باعدت تو نے دور کیا ہے، کما باعدت جیسا تو نے دور کیا ہے، فاصلہ کیا ہے، بین المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کے درمیان، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، جس سمت سے سورج نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں اور جہاں سورج ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ تو مشرق اور مغرب کے درمیان جیسے تو نے دوری کی ہے، ایسی ہی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، فاصلہ کر دے۔ دیکھیے دنیا میں یہی سب سے بڑا فاصلہ ہے، سب سے لمبا فاصلہ ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک کتنی دوری ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دعا کیا کرتا ہے بندہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا سکھلائی ہے کہ اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان فاصلہ کر دے، دوری پیدا کر دے، جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے، یعنی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں، تاکہ میں گناہوں سے دور رہ سکوں، گناہ سے بچ سکوں۔ دوری ہو گئی میرے اور گناہوں کے درمیان، تو کیا ہو گیا؟ یہ مشرق میں اور مغرب میں، تو آدمی گناہ سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا، گناہ سے بچ گیا۔
تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی ہی دوری پیدا کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی میرے دل میں گناہوں کی نفرت ہو، گناہوں سے بغض ہو، اور میں گناہوں سے دور رہوں، گناہوں سے محفوظ رہوں. یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے اور ایسے ہی دور کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. میرے گناہ کو معاف کر دے، ختم کر دے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے. اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اے اللہ، نقنی، نقنی کا معنی ہوگا پاک صاف کر دے. اللہم نقنی، اے اللہ تو مجھ کو پاک صاف کر دے. اے اللہ تو مجھ کو پاک صاف کر دے. نقنی مانے مجھے صاف کر دے، پاک کر دے. من خطایای، من مانے سے، خطایا مانے گناہ، خطایای میرے گناہ. اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے پاک صاف کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کما مانے جیسا کہ، ینقی مانے صاف کیا جاتا ہے. ینقی مجہول کا صیغہ ہے، ینقی صاف کیا جاتا ہے. الثوب الابیض وائٹ لباس، سفید لباس. ثوب مانے کپڑا، ابیض مانے سفید. کما ینقی الثوب الابیض، جس طرح سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے، ینقی صاف کیا جاتا ہے. الثوب الابیض سفید کپڑا. من الدنس، دنس کے معنی ہوتا ہے گندگی، میل کچیل. اے اللہ تو مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف فرما دے جیسے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے گندگی سے، میل کچیل سے. جیسے آدمی کپڑا، سفید کپڑا پہنا ہے، گندا ہو گیا، تو اس سفید کپڑے کو آدمی دھل کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کو اجلا کر دیتا ہے، سفید کر دیتا ہے، میل کچیل دور ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی تو میرے گناہوں کو دھل دے جیسے سفید کپڑے سے گندگی، میل کچیل کو صاف کر دیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. اللہم اے اللہ، اغسلنی، اغسلنی تو مجھے دھل دے. اغسلنی مجھے دھل دے. من خطایای میرے گناہوں، میرے گناہوں کو. خطایا مانے گناہ، خطایای میرے گناہ. خطایا مانے گناہ، یا مانے میرا، خطایای میرے گناہ. بالمائی پانی سے، ما مانے پانی. والثلج، ثلج کہتے ہیں برف. ثلج مانے برف. والبرد، برد مانے اولا. اولا بادلوں کا پانی جو سرد ہوا میں جم کر اولوں کی صورت میں زمین پر گرتا ہے، برد اس کو کہتے ہیں. تو اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھل دے پانی سے، برف سے اور اولوں سے. کیونکہ گناہ میں تیزابیت ہوتی ہے. گناہ میں کیا ہوتی ہے؟ تیزابیت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، چنگاری ہوتی ہے. تو گناہ کی گرمی کو کیسے ختم کیا جائے؟ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھل دے، میرے گناہوں کو دھل دے، پانی سے دھل دے تاکہ صاف ہو جائے.
میل کچیل دور ہو جائے. برف سے دھل دے تاکہ گناہ کا جو شر ہے، گناہ کی جو گرمی ہے، گناہ کی جو تیزابی ہے، وہ کیا ہو جائے؟ گرمی دور ہو جائے، تھوڑا ٹھنڈک پہنچ جائے. اولوں سے دھل دے تاکہ ہر قسم کی جو گرمی ہے گناہ کی دور ہو جائے. دیکھیے کتنی جامع ترین دعا ہے. بتائیے اس دعا کے مفہوم کو آدمی اگر جان لے، سمجھ جائے، نماز میں آدمی کس جذبے اور کس آمادگی کے ساتھ پڑھے گا، اور گناہوں سے اس کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی. جب بندہ اتنی تضرع کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، دھل دے، گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، تو بندہ فطری طور پر گناہوں سے بچے گا. اور بندہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہوں کو دور کر دے گا، گناہوں سے پاک صاف کر دے گا. نماز کی تاثیر یہ ہے کہ نماز انسان کو، مومن کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے. اور بندہ نماز پڑھتا ہے، وضو بناتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو یہ بڑی جامع ترین دعا ہے اور بڑی شاندار دعا ہے. اس دعا کو، مفہوم کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، فاصلہ پیدا کر دے، ایسی ہی جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے، فاصلہ رکھا ہے. اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اسی طرح پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا کو صاف کیا جاتا ہے میل کچیل سے، یعنی دھلنے کے بعد سفید کپڑا چمکنے لگتا ہے. گندا ہو گیا تھا، میل کچیل میں اٹ چکا تھا، لیکن دھل دیا گیا، صاف کر دیا گیا، کپڑا سفید چمکنے لگتا ہے. یہی حال مومن کا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، لیکن جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھل دے پانی سے، برف سے، اولوں سے. متفق علیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة سکت ہنیۃ قبل ان یقرأ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے. قبل ان یقرأ، قرأت کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہتے، خاموش رہتے، پھر قرأت پڑھتے تھے. فسألته فقال اقول. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں جب آپ خاموش رہتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ قال، تو آپ نے کہا اقول، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے، فاصلہ کر دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایسے ہی جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے، دوری رکھی ہے. اللہم نقنی من خطایای، تو میرے گناہ، اے اللہ تو میرے گناہوں کو صاف کر دے، پاک کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے میل کچیل سے. اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے پانی سے، برف سے، اولوں سے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کہنا چاہیے. نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے. نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہیے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. پہلی بات معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دعائے استفتاح پڑھنا چاہیے. دعائے استفتاح پڑھنا چاہیے. کیا دعائے استفتاح؟ جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایای، دعائے مکمل پڑھنا چاہیے. دعائے استفتاح کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد اور قرأت شروع کرنے سے پہلے.
قرأت شروع کرنے سے پہلے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دعائے استفتاح کو آہستہ پڑھا جائے گا، دعائے استفتاح کو آہستہ پڑھا جائے گا، زور سے نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، نماز میں چپ نہیں رہنا ہے، نماز میں چپ نہیں رہنا ہے، بلکہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہ میں سختی ہوتی ہے، گناہ میں گرمی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو دھلنے کے لیے پانی، اولے اور برف کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا کہا گیا، میرے گناہوں کو دھل دے پانی سے، برف سے، اولے سے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ گناہ میں تیزابیت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اس گرمی کو مٹانے کے لیے پانی کافی نہیں ہے، پانی کے ساتھ ٹھنڈک بھی چاہیے، اولا بھی چاہیے، برف بھی چاہیے۔ اس حدیث کا پیغام یہ بھی ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ نماز کی فضیلت یہ ہے کہ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، ختم کرتی ہے، گناہ کو دھل دیتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔